جی حضرت، آج اسپتال میں پھل وترن کیے یوم رحمت کے موقع پر، کیا کہنا چاہیں گے؟ اس موقع پر ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ ہمارے جتنے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے ہر اعتبار سے، تو ان کو اپنے کمزور بھائیوں کا، بیمار بھائیوں کا، اور جتنا بھی ہمارے سماج میں پریشان حال لوگ ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کی خبرگیری رکھنی چاہیے۔ اس موقع پر میں آپ کو یہ اپنے پیغام دینا چاہتا ہوں اپنی قوم کے لوگوں کو اور تمام انسانیت کے لوگوں کو۔ یوم رحمت کو کس طرح سے منانا چاہیے مسلمان؟ یوم رحمت کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے لیے پیغام دیے ہیں، ہمارے لیے جو وہ پیغمبر بن کر آئے اور ہمیں جو شریعت دی، اس میں جو مسلمانوں کو احکامات دیے گئے ان پر عمل کرنے کی کا عہد کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے اور انسانیت کے لیے کام کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، کہ لوگوں میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو لوگوں کو کام میں آئے، لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اس میں تو یہ بھی قید نہیں ہے کہ صاحب وہ ہمارے سماج کے لوگ ہوں یا ہمارے دھرم کے لوگ ہوں، ہمارے مذہب کے لوگ ہوں، ایک عام حکم آپ نے فرمایا۔ تو اسی چیز کو پیش نظر رکھ کر ہمارے انجمن فلاح انسانیت کام کر رہی ہے بغیر کسی بھید بھاؤ کے۔ سب کے کام جتنا بھی ان کی سادھن ہیں، جتنے ان کے اسباب ہیں ان کے پاس، اس کے لیے الحمدللہ وہ کوششیں کرتے ہیں اور لوگوں کے کام میں آتے ہیں۔ سر، آج اسپتال میں پھل وترن کیے گئے ہیں، کس کے سوجننے سے اور کیا معاملہ؟ دیکھیے، ہماری ایک تنظیم ہے تنظیم انجمن فلاح انسانیت، جو کہ آج 12 ربیع الاول کے موقع پر، نبی رحمت کے یوم پیدائش کے موقع پر، ہم لوگ ہمیشہ اسپتالوں میں اور جگہ جگہ پھلوں کا اور سامان کا تقسیم کرتے ہیں۔ تو اسی کے سلسلے میں آج ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں اور مریضوں کو ہم نے اچھی کوالٹی کے فروٹس اور پانی وغیرہ تقسیم کیا ہے۔ یوم رحمت کے موقع پر کیا میسیج دینا چاہیں گے مسلمانوں کے لیے؟ دیکھیے، یوم رحمت جیسے کہ دنیا بھر میں منایا جاتا ہے اور دنیا جانتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کردار تھا، ان کی کیا جو شخصیت تھی، ان کے کس طرح سے اصول تھے، اور انسانیت کے لیے وہ ہمیشہ آگے رہے، پیش رہے، صرف اپنے مذہب کے لیے نہیں، پورے انسانیت کے لیے ہمیشہ وہ آگے رہے۔ تو ہمارا یہی میسج ہے کہ ان کی اصولوں پہ چلا جائے، ان کی سنتوں کو اپنایا جائے، ان کے جو انسانیت کے میسج تھے ان کا پالن کیا جائے، اور اگر ان کا پالن دنیا کرنے لگے تو بہت سی پریشانیاں آج جو سماج میں ہیں، دنیا میں ہیں، بہت دور ہو جائیں گی۔ محمد ساجد ہے، انجمن فلاح انسانیت کا میں نگراں ہوں۔ اسٹیشن والی مسجد مسافر خانے والی میں اس کا قیام لاک ڈاؤن سے پہلے ہوا تھا۔ بہت سارے کام یہ فلاح انسانیت کرتی ہے، غریبوں میں پیر اور جمعرات کو کھانا بانٹنا، سردیوں میں کمبل دینا، گرمی میں بہت زیادہ گرمی ہو تو شربت تقسیم کرنا، اور سخت سردی ہو تو چائے پلانا، ہماری کوئی بیمار ہے اس کے علاج کے لیے بندوبست نہیں، اس کا انتظام کرنا، کسی کی شادی ہے، غریب ہے تو اس کو کچن میں استعمال ہونے والے روزمرہ کا برتن وغیرہ دینا، یہ فلاح انسانیت کے کام ہے۔ تعلیمی میدان میں بھی بہت سے بچوں کی فیس جمع کر دیتی ہے، آدھی یا تہائی کر کے، کہ تاکہ آدھا آپ دے دیں، آدھا ہم دے دیں، اور یہ کام کرتی ہے۔ اسی طرح یہ آج جو ہے 12 ربیع الاول ہے، ہمارے آقا سید الکونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد آج کے دن ہوئی ہے، یوم رحمت کے طور پر منایا جاتا ہے۔ تو اس میں ہماری تنظیم برسوں سے یہ کام کر رہی ہے کہ غریبوں میں اور خاص طور پر مریضوں میں، اسپتال میں جو کمزور لوگ ہیں، ان میں پھل تقسیم کیے جاتے ہیں۔ ان میں سیب ہے، کیلا ہے، کھجور ہے، بسکٹ ہے، نمکین ہے، اور پانی کی بوتل بھی ہے، تاکہ یہ پیغام جائے کہ ہم لوگ سب ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں۔ جس طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کمزور طبقے کے لیے بھی نبی رحمت تھے، تو کمزور طبقے کا خیال نہیں ہو پاتا ہے عام طور پر، لوگ جو ہے دھیان نہیں رکھ پاتے ان مریضوں کا۔ ہماری تنظیم نے، ہمارے صدر نے، سرپرستوں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ ہم اس طرح کر کے ایک پیغام دیں پیار و محبت کا، اور غموں کے اور پریشان لوگوں کی پریشانی کو سمجھتے ہوئے جہاں تک ہو سکے ان کو ڈھارس بنائیں، ہمت بنائیں۔ اسی کے تحت آج اسپتال میں ہمارا یہ تقسیم پھل کے عنوان پر پروگرام منعقد ہوا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اس پروگرام کو کامیابی عطا فرمائے اور مزید کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔